طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے شو میں اس بات چیت کا آغاز ہم بھارت کے لوک سبھا الیکشنز کے رزلٹ سے کرتے ہیں۔ اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ بھارت کی نئی سرکار کیا دنیا میں اسی طرح اپنا امپیکٹ بنائے رکھے گی جس طرح مودی کی گزشتہ 2 سرکاریں ورلڈ سٹیج پر اہمیت رکھتی تھی۔ نیز اب بھارت کی اسٹرانگ اپوزیشن بھارت کو کس طرف لے کر جانا چاہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کی سیاسی اور اکنامک سچویشن کا بھی جائزہ لیں گے۔ امریکہ نے اسرائیل کے رفح پر اٹیک کو ریڈ لائن کیوں قرار نہیں دیا، اور کچھ بات کریں گے کینیڈا کے سیاسی و معاشی حالات پر۔ بینک آف کینیڈا نے انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اس کا کینیڈا کی اکانومی پر کیا اثر پڑے گا، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ تو چلیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں بھارت کے لوک سبھا الیکشنز کے رزلٹ سے۔ آپ بھارت کے الیکشن کے رزلٹس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، لوک سبھا کے جو رزلٹ سامنے آئے ہیں وہ ایگزٹ پول سے کافی مختلف نکلے، کیونکہ ایگزٹ پولز کے مطابق تو بھارت کی تیسری جو مودی سرکار ہے وہ میجورٹی کے ساتھ بنتی نظر آ رہی تھی، مگر جو ایکچوئل رزلٹس آئے وہ اب کولیشن گورنمنٹ ہے۔ تو اس سے بہت فرق پڑے گا، کیونکہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے اب تک جو 2 حکومتیں چلائی ہیں وہ ٹوٹل میجورٹی کی صورت میں چلائی ہیں۔ کوئی ان پہ پریشر نہیں تھا، وہ اپنے فیصلے کرنے میں بہت آزاد تھے، اور اس لیے انہوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے۔ 370 کو موو کیا، جی ایس ٹی لگائی، اور بہت سارے بڑے بڑے کام ہوئے، ٹرپل طلاق کا مسئلہ حل کیا۔ تو اب کولیشن سرکار ہے، ان کے پاس رفلی اس وقت 240 سیٹس بی جے پی کی ہیں، اور جو ان کو 33 سیٹس مزید چاہیے سرکار میجورٹی کی بنانے کے لیے، وہ اب وہ اپنے کولیشن سے لیں گے، جو ظاہر ہے نتیش کمار اور مسٹر نائیڈو 2 بڑے پلیئر ہیں۔ تو اب وہ فیصلے مختلف انداز سے کریں گے، اب وہ اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے۔ تو یقینی طور پر بھارت 10 سال کے بعد ہم ایک نئی ڈگر پہ جاتا ہوا دیکھیں گے، اور یہ جو الیکشن رزلٹس ہیں اس کے نتیجہ میں ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو درست ہے کہ مودی 3 سرکار ہی ہوگی، بی جے پی کی سرکار ہی ہوگی، مگر اس کو ڈیفرنٹ انداز کے ساتھ آپریٹ کرنا ہوگا، بیہیو بھی کرنا ہوگا، کیونکہ اپوزیشن بھی اسٹرانگ ہو گئی ہے۔ اس پہ آگے ہم چل کر بات کریں گے۔ تو یہ رزلٹس بھارت کی ڈائنامک ڈیموکریسی کو ثابت کرتے ہیں، اور دنیا نے دیکھا کہ اتنی بڑی ڈیموکریسی جس میں 670 ملین ووٹرز نے ووٹ ڈالے، وہ کتنے سموتھ طریقے سے ہوئے، وائلنس کا شاید ہی کوئی اکا دکا واقعہ ہوا ہو، اور جس طرح رزلٹ سامنے آئے ہیں وہ تو ویسٹرن ورلڈ کے لیے بھی چونکا دینے والے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے 670 ملین ووٹرز کا ووٹ ڈالنے کا جو ایک فارمولہ ہے، اگر ہم امریکہ اور یورپین یونین کے ووٹرز کو اکٹھا کر دیں تو شاید وہ بھی تعداد میں کم ہوں ووٹ ڈالنے والے، یورپ میں بھی، آل اکراس یورپ اور نارتھ امریکہ میں۔ تو یعنی پورے ویسٹرن ورلڈ کے جو ووٹرز ہیں ان سے زیادہ ووٹس پڑے ہیں بھارت میں۔ تو کتنے سموتھ طریقے سے پڑے۔ جب الیکشن شروع ہوئے تھے اس وقت میرا خیال ہے 42-43 سیلسیس ڈگری ٹیمپریچر تھا، جب ختم ہوئے تو وہ شاید 50 سیلسیس ڈگری تھا۔ لوگوں نے اس کے باوجود اتنے بڑے ٹرن آؤٹ، 67% کہا جاتا ہے آلموسٹ، لوگوں نے ٹرن آؤٹ دیا، اور مینڈیٹ انہوں نے ایک طرح سے ڈیوائیڈڈ دیا، سب پارٹیوں کو کچھ نہ کچھ دیا، اور سب پارٹیوں نے تسلیم کیا۔ یہاں تو امریکہ کا آپ کو پچھلا الیکشن یاد ہوگا کہ ٹرمپ نہیں مان رہے تھے جی کہ یہ الیکشن فیئر ہوا ہے، اور اس میں پرابلمز بھی تھے۔ تو پاکستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ تو آج تک ایشوز چلتے ہیں، اور وہاں پہ واقعی جو ایشوز ہیں جینون ہیں، وہاں پہ فیئر الیکشن ہوتا ہی نہیں۔ تو بھارت نے ثابت کیا دنیا پہ فیئر الیکشنز، اور میرا خیال ہے یہ بھارت کی ڈیموکریسی، بھارت کی ایز اے دیش وکٹری ہے اس الیکشن رزلٹس کو، اگر ہم اس اینگل سے بھی دیکھیں تو۔
چلیے اب اس طرف آتے ہیں کہ بھارت کی نئی سرکار کیا دنیا پر اسی طرح اپنا امپیکٹ رکھے گی جس طرح مودی کی گزشتہ 2 سرکاریں ورلڈ سٹیج پر اہمیت رکھتی تھی؟ ایکسٹرا آرڈنری ہوا تھا. جی ایکسٹرا آرڈنری بھی تھا، اور وہ ایسا سمے رہا جو اس سمے کی کنٹینیوشن آج بھی ہے، جس میں بھارت ورلڈ سٹیج پہ چوتھے امپورٹنٹ پلیئر کے طور پر آگے بڑھا، اکانومی کے لیول پہ بھی، جیو اسٹریٹجک لیول پہ بھی. یعنی ویسٹرن ورلڈ، امریکہ لیڈ بائی ویسٹرن ورلڈ، چائنا، رشیا اور بھارت، یہ 4 بڑے سٹیک ہولڈرز میں بھارت کا شمار ہوا. اور بھارت کی اکانومی ابھی جو پرائم منسٹر نریندر مودی کی دوسری سرکار کے آخر میں جو نمبرز آئے وہ 8.2% گروتھ ریٹ تھا. بہت بڑا گروتھ ریٹ ہے، اور بھارت کو اگر 7% پہ بھی بھارت کی گروتھ ریٹ چلتی رہے تو دنیا میں انپریسیڈنٹ گروتھ ریٹ ہے آج کے حالات کے تناظر میں. تو اکنامک پلیٹ فارم پہ بھی بھارت نے تھرائیو کیا، جیو اسٹیٹک پلیٹ فارم پہ بھی بھارت نے تھرائیو کیا. پوری دنیا نے بھارت کی اہمیت کو تسلیم کیا، چاہے گلوبل ساؤتھ کی بات ہو، چاہے G20 کی کانفرنس ہو، ایون G7 میں بھارت کی امپورٹنس کو فیل کیا جاتا ہے، حالانکہ بھارت اس کا حصہ نہیں ہے. یہاں تک کہا گیا کہ بھارت کو G8 میں آ جانا چاہیے. G8 میں پہلے رشیا تھا تو رشیا کو نکال دیا تو G7 ہو گیا. تو اب دنیا یہاں تک کہہ رہی ہے. تو کیا یہ صورتحال اب برقرار رہے گی؟ دیکھیے ابھی بھی سرکار تو پرائم منسٹر نریندر مودی کی ہی بنتی نظر آ رہی ہے، اور یقینی طور پر بنے گی، کیونکہ ان کی پارٹی اور ان کے کولیشن کے پاس سب سے زیادہ نمبر ہیں اور پالیسیاں ان کی چلیں گی. جیو اسٹیٹک لیول پہ بھارت اسی طرح امپورٹنٹ رہے گا، میرا نہیں خیال اس میں کمی واقع ہوگی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بلکہ بھارت کو اور ویٹیج ملے گا. اب دنیا یہ کہے گی کہ یہ والا بھارت جو ہے یہ مکمل طور پر ایک میجورٹی گورنمنٹ کا بھارت نہیں ہے، مگر ایک اسٹرانگ اپوزیشن بھی آ چکی ہے وہاں پہ اور کولیشن سرکار ہے. اس کے باوجود بھارت اسی طرح بیہیو کر رہا ہے تو دنیا زیادہ رسپیکٹ کرے گی. اس سے میرا نہیں خیال کو فرق پڑے گا. ہاں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی جب اوتھ لیتے ہیں، جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید 8 جون کو وہ اوتھ لیں گے. آج جب آپ اور میں یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں تو NDA جو کولیشن پارٹی ہے انہوں نے پرائم منسٹر نریندر مودی کو انڈورس بھی کر دیا ہے، جو ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، جو امپورٹنٹ ہے، ریکوائرڈ ہے. اور وہ جب نیا حلف لیں گے، پرائم منسٹر تیسری بار بنیں گے، تو اس کے بعد ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ایک نیا روپ کا بھارت ہوگا، چونکہ کولیشن سرکار ہے. لیکن اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی کہ ان کے اوتھ لینے کے بعد جو کیبنٹ ہے وہ کیسی رہے گی، کیونکہ گزشتہ 5 سال میں ہم نے جے شنکر جی کو دیکھا جو ورلڈ سٹیج پہ بھارت کو بہت آگے لے کر گئے. اب کیا جے شنکر جی ایز اے فارن منسٹر آتے ہیں یا کوئی اور آتے ہیں؟ اگر کوئی اور آتے ہیں تو آئی ہوپ کہ وہ بھی اتنے ہی منجے ہوئے سیزنڈ ڈپلومیٹ ہوں گے. اسی طرح اکانومی میں ان کو ایک بڑا اسٹرانگ منسٹر چاہیے. تو یہ آئندہ ہفتے تک ہوپ فلی چیزیں اور واضح ہو جائیں گی جیسے ہی پرائم منسٹر نریندر مودی اوتھ دوبارہ سے لیں گے اور کیبنٹ نہیں بنے گی. چلیے اب آپ نے کچھ اس طرف اشارہ بھی کر دیا ہے اور میرا سوال بھی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا اسٹرانگ جو اپوزیشن ہے وہ بھارت کو مینوور کرنا چاہے گی؟ اگر چاہے گی تو کس طرف؟ دیکھیے 10 سال سے جو بھارت میں ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے کہ ایک اسٹرانگ پارٹی کی لیڈرشپ تھی. پرائم منسٹر نریندر مودی ایک برانڈ نیم بن چکے ہوئے ہیں، بہت پاپولر ہیں، آج بھی پاپولر ہیں. وہ تو جو خبریں آ رہی ہیں بھارت کے اندر بی جے پی کی اپنی انٹرنل بھی کچھ رفٹس تھیں جس کی وجہ سے یو پی میں انہوں نے سیٹیں گنوائیں اور ان کی میجورٹی سرکار نہیں بن سکی. اور میں اس میں کسی کو بلیم نہیں کرتا، پولیٹیکل پارٹیوں میں یہ رفٹس ہوتی ہیں، نیچرل ہوتا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ رفٹس کے بغیر چلتے رہیں. میں اپنے بھارتی بہن بھائیوں کو بھی مشورہ دوں گا، وہ اس وقت جو خاص طور پر مودی جی کے اسٹانچ قسم کے سپورٹرز ہیں وہ بڑے مایوس ہیں. تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی بھارت آپ کا دیش ہے،
ساری پولیٹیکل پارٹیاں آپ کی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں سیاست میں. یہ کوئی مطلب لکھا ہوا نہیں تھا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایز اٹ از ہی چلتے رہنا ہے، بلکہ پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے خود ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہے کہ وہ ایک کولیشن گورنمنٹ کو اب لیڈ کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کسی قسم کی کولیشن گورنمنٹ کو لیڈ نہیں کیا. تو وہ بھی ایک اچھا ایکسپیرینس ہے. اس میں کیا فائدہ ہے کہ بھارت کی دوسری پولیٹیکل پارٹیاں بھی انگیج ہوں گی آج کے ماڈرن ورلڈ سٹیج پہ اور آج کے ماڈرن دور میں. اور اپوزیشن جو آپ نے پوچھا کہ کیا اب بھارت کو کس طرح لے کر جانا چاہے گی، پہلے بھی اپوزیشن دونوں سرکاروں کے درمیان اپنی اپنی آراء دیتی تھی، ورود کرتی تھی. حالانکہ چھوٹی اپوزیشن تھی مگر ان کا ورود ہوتا تھا. لیکن اس بار ان کا ورود جو ہے وہ پاورفل ہوگا، اور اس ورود کی بنا پر اب دنیا اپوزیشن پر کان زیادہ دھرے گی، کیونکہ اپوزیشن کے پاس بھی 234 پلس کچھ اس طرح کے نمبر ہیں اور سرکار کے پاس 290 پلس کے کچھ نمبر ہیں. تو کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. تو اب دنیا زیادہ توجہ دے گی، اپوزیشن کو زیادہ کانفیڈنس ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک جو بھارت میں ایک یہ ایٹیچیوڈ بنا ہوا ہے کہ جی یہ والے خاص لوگ پیٹریوٹک ہیں، باقی جو لوگ ہیں وہ پیٹریوٹک نہیں ہیں، اس رویے کو اب ختم کرنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ پیٹریوٹک سارے ہوتے ہیں. اپنی اپنی ایبلٹی یا نیریٹو میں کسی قسم کی جو کمی ہے وہ ہو سکتی ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے سرکار ہو، لیکن سبھی پیٹریوٹک ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں. اب اپنے اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے پولیٹیکل پارٹیاں اپنی حدیں بھی کراس کرتی ہیں، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. تو لیکن اب بھارت کی جنتا کو، اور خاص طور پر پرائم منسٹر نریندر مودی جی کے جو سپورٹر ہیں، ہم بھی پرائم منسٹر نریندر مودی کی پالیسیوں کو بہت پسند کرتے رہے اوور آل. تو اس سچویشن میں ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیاں اب چونکہ زیادہ ویٹیج رکھ رہی ہیں تو ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اور باقی پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی کولیشن کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. چینجنگ ڈائنامکس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، کیونکہ ملک وہیں پہ موجود ہے، لوگ وہیں پہ موجود ہیں، زیادہ اور کم ہوتا ہے. اور پولیٹیکل ویریشنز، پولیٹیکل تھاٹ پروسیس کی ویریشنز کو ایکسیپٹ کرنا اور ان کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ویسے بھی بھارت کانگریس کا دیش نہیں ہے یا بی جے پی کا دیش نہیں ہے، یہ بھارتیوں کا دیش ہے. یہ تو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں. جو پولیٹیکل پارٹی زیادہ اچھا کام کرے گی اس کو زیادہ ووٹ ملیں گے. یہی پرائم منسٹر نریندر مودی کی ہم نے 2 پچھلی سرکاروں میں دیکھا، اور اب جو تیسری سرکار بن رہی ہے اس میں بھی پرائم منسٹر نریندر مودی کی پارٹی کو باقی پارٹیوں سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، پہلے سے کم ملے ہیں. مطلب ووٹ پرسنٹیج تو شاید وہی ہے، سیٹیں کم ملی ہیں، لیکن یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. اور اس کے ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ہمیں ایک پازیٹیو اسپیکٹ نکالنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اب جو اپوزیشن کے دھڑے تھے، جو ورود کرتے تھے، اب وہ صرف ورودی نہیں ہوں گے، وہ پارٹیسپینٹس بھی ہوں گے نیشن کے ڈیسیجنز میں، اور ان کے ڈیسیجنز کو بھی اب سینے سے گلے سے لگانے کی ضرورت ہے. نفرتوں کو یا ڈویژنز کو کم کرنے کی ضرورت ہے. پہلے جو ڈویژنز تھیں وہ کوئی بی جے پی کی وجہ سے نہیں تھی، وہ پورے پولیٹیکل سینیریو کی وجہ سے تھی. بی جے پی کی اپنی پالیٹکس تھی، دوسری پارٹیوں کی اپنی پالیٹکس تھی. اب وہ جو پارٹیاں ہیں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں، ان کے نمبرز ذرا بہتر ہو گئے ہیں سب کے. تو اب سب کی جو پارٹیسپیشن ہے ڈیموکریٹک پروسیس میں وہ زیادہ بھرپور ہوگی، اور یہ ایک اچھا سائن ہے. اور جب اگلا الیکشن ہوگا تو پھر ووٹرز اپنا ڈیسیجن کر لیں گے جس طرح وہ کرنا چاہیں گے. ڈائیورس پولیٹیکل چینج از گوئنگ ٹو بی اے چیلنج کہ اس کے اندر کام کیسے کرنا ہے اور کتنا بھارت کو آگے کرنا ہے، روکنا ہے یا کہاں لے کے جانا ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. تو چلیے اب جب ہم وہاں سے چلتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں ساؤتھ ایشیا کی. تو پاکستان کی سیاسی و اکنامک سچویشن کا بھی جائزہ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ بھارت کی نئی سرکار بنے گی تو کیا اس کچھ پالیسیز میں چینجز آئیں گی، تعلقات میں کیا آپ دیکھتے ہیں؟ اکنامک سچویشن کے اوپر بہت بات ہوتی ہے، اس سلسلے میں کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیے پاکستان کی جو پچھلی ساری سرکاریں رہی ہیں، اگر ہم 40-50 سال سے دیکھیں، ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد سے خاص طور پر دیکھیں، اس سے پہلے کی ہسٹری بھی پاکستان کی ٹورڈز بھارت، ٹیررزم، کشمیر میں انفلٹریشن، وہ ویسی ہی تھی. تو ضیاء الحق کے بعد وہ اور اس میں اضافہ ہوا.
تو پاکستان کی طرف سے جو ٹیررزم کشمیر میں ہوتی رہی، بامبے ٹیررزم کا ہوا، پٹھان کوٹ کا ہوا، اوڑی کا ہوا، دہلی پارلیمنٹ کا ہوا، اور چھوٹے چھوٹے ان گنت واقعات ہیں، تو اس کی وجہ سے بھارت کی سرکاریں پاکستان سے ناراض ہوتی چلی گئیں۔ پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی کوشش کی پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی جب ان کی پہلی سرکار بنی۔ ایون وہ نواز شریف کی انویٹیشن پر، جو حکومت پاکستان کی انویٹیشن نہیں تھی، وہ پرائم منسٹر نواز شریف کی ایک پرسنل انویٹیشن تھی، اس پہ وہ اپنے کیبنٹ کے ساتھ افغانستان سے واپس آتے ہوئے پرائم منسٹر نریندر مودی پاکستان کچھ گھنٹوں کے لیے رکے بھی۔ پھر انہوں نے نواز شریف کو اپنی جو پہلی اوتھ سیریمنی تھی 2014 میں، اس میں بلایا بھی تھا۔ تو نریندر مودی جی نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کے ساتھ ہم تعلقات اچھے کریں اپنے شروع کے 2 سالوں میں، لیکن پاکستان کی آرمی کی جو حرکتیں ہیں، جو وہ پاکستان کی سیاسی حکومتوں سے پوچھے بنا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر بھارت اور پاکستان دور ہوتے چلے گئے۔ پھر پرائم منسٹر نریندر مودی کو اپنی پہلی سرکار کے زمانے میں یہ کہنا پڑا کہ بھئی ٹیرر اور ٹاک ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کے بعد پھر یہ حالات خراب ہوتے گئے۔ پھر جب عمران خان کی سرکار تھی، جب پرائم منسٹر نریندر مودی کی دوسری سرکار آئی، تو عمران خان ہوپ کرتے تھے کہ شاید تعلقات بہتر ہو جائیں گے، مگر عمران خان کا نیریٹو اتنا ٹاکسک ہوتا تھا پرائم منسٹر نریندر مودی کے خلاف، بھارت کے خلاف، وہ تعلقات نارملائز نہ ہو سکے۔ اب اس سارے عرصہ میں، یعنی 8-10 سالوں میں پرائم منسٹر نریندر مودی کی سرکاروں کے دوران یہ بات طے ہو گئی کہ بھی پاکستان کے ساتھ ٹاک اور ٹیرر ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ویزے پاکستانیوں کو ملنا آلموسٹ بند ہو گئے، اور بہت سارے تعلقات، ایون کلچرل تعلقات ختم ہو گئے، اور ایک نیریٹو بھارت میں اسٹیبلش ہو گیا کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، پاکستان کو بھارت کی ضرورت ہے اپنے اکنامک مسائل کی وجہ سے، مگر چونکہ پاکستان کا ٹاکسک نیریٹو ختم نہیں ہوتا، پاکستان کی انفلٹریشن ختم نہیں ہوتی، تو وہ جو ہے وہ تعلقات بہتر نہ ہو سکے۔ اب کیا جو پارٹنرز ہیں کولیشن گورنمنٹ میں، نتیش کمار جی جو بڑے پارٹنرز ہیں، اور نائیڈو صاحب، اور پھر اپوزیشن کا پریشر بھی، بڑا پریشر ہوگا بھارت میں، کیا وہ چاہیں گے؟ ایک بڑا سوال ہے کہ بھارت کی سرکار کو کہیں کہ چلیے جی آپ دھیرے دھیرے تعلقات پاکستان سے بھی کریں، پاکستان کا ٹاکسک جو بیہیویئر ہے یہ ان کی پبلک کنزمپشن کے لیے ہے، مگر اب پاکستان دل سے تیار ہے، اپنی غلطیوں پہ نادم ہے، مگر چونکہ ایسا پریکٹیکلی نظر نہیں آتا کہ پاکستان اپنی غلطیوں پہ نادم ہو، تو میرا نہیں خیال کہ ایون یہ جو نئی بننے والی کولیشن گورنمنٹ ہے یہ پاکستان کے ساتھ کوئی تعلقات بہتر کرنا چاہے گی۔ پاکستان تو دے رہا ہے انڈیکیشن، جی ہمارے ساتھ تجارت کیجئے، ہمیں پھر اپنے ساتھ وہ جو ہے امن کی آشا کے راہ پہ ڈالیے، اس طرح کی انڈیکیشنز پاکستان کے لبرل سے، پاکستان کی سرکاروں سے آ رہی ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، لیکن پرائم منسٹر نریندر مودی نے مکمل طور پر طے کر رکھا تھا کہ بھئی اب ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اپنی باتوں پہ قائم نہیں رہتے، اور پرائم منسٹر نریندر مودی کا یہ فیصلہ درست فیصلہ تھا۔ اب جو کولیشن سرکار ہے اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی شاید آئے۔ اب وہ پاکستان اگر کوئی ایشورنس دیتا ہے، بیچ میں UAE پڑتا ہے، سعودی عرب پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ اب یہ پاکستانی سدھر جائیں گے تو آپ ان کو چانس دیجئے، تو لیٹس سی کہ آگے آنے والی گورنمنٹ میں پاکستان واقعی ہی کوئی ایشورنس دیتا ہے، پریکٹیکل ایشورنس، پھر ہو سکتا ہے یہ کولیشن سرکار کوئی تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی دکھائے۔ چلیے اب پاکستان کے اندرونی سیاسی حالات پر نگاہ ڈالیں تو عمران خان کی پارٹی اور فوج میں تناؤ بڑھتا نظر آتا ہے، دوسری طرف فوج اور عدلیہ بھی واضح تناؤ کا شکار ہے۔ اس معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، عمران خان کی پارٹی اور فوج میں بالکل تناؤ بڑھ رہا ہے۔ عمران خان نے جو پچھلے ہفتے اپنے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کی تھی اور یہ کہا تھا کہ بنگلہ دیش بننے کا جو عمل ہے، پاکستان ٹوٹنے کا جو عمل ہے، اس میں پاکستان آرمی انوالو ہے، اور انہوں نے یہ ایک ٹویٹ کی تھی، مشہور ٹویٹ، کہ غدار کون؟ کیا اس وقت شیخ مجیب الرحمان غدار تھے یا پاکستان آرمی کے جرنیل تھے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان آرمی کے جرنیل تھے۔ پھر اب اس میں ایک ویڈیو بھی لگایا تھا عمران خان نے اپنی ٹویٹ کے ساتھ، اس ویڈیو میں آخر میں انہوں نے نام دیے بغیر جنرل عاصم منیر کی بھی تصویر لگائی تھی، غدار کون کی جو کڑی ہے، جو تسلسل ہے اس میں۔ تو اس سے صاف عمران خان کا، ان کی پارٹی کا کہنا تھا کہ یہ بھی غداروں کی
صف میں آتے ہیں، اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ کیونکہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا تھا، اور یہ بات عمران خان غلط نہیں کہتے. میں عمران خان کی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، واقعی ہی فوج نے ان کا مینڈیٹ چرایا تھا. لیکن یہ بات بھی ایک ریالٹی ہے کہ جو مینڈیٹ عمران خان کو 2018 کے الیکشن میں ملا تھا وہ بھی چرایا ہوا مینڈیٹ تھا، وہ بھی اس وقت نواز شریف کا چرایا ہوا مینڈیٹ تھا. لیکن عمران خان کو اپنا چرایا ہوا مینڈیٹ تو بڑا یاد آیا. لیکن اس وقت جس طرح سرکار عمران خان کی بنائی گئی تھی وہ بھی اسی طرح بنائی گئی تھی جس طرح کی یہ سرکار ہے شہباز شریف کی. تو خیر، لیکن اب اس پہ عمران خان ڈٹ گئے ہیں، اور ان کی پارٹی نے کہا کہ ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی. غلط بات انہوں نے نہیں کی، یہ واقعی سچ ہے. اور فوج کے بیچ اور ان کے بیچ تناؤ بڑھا. اب اس کے ساتھ ساتھ جیسا آپ نے ذکر کیا، پاکستانی فوج اور پاکستان کی جو عدلیہ ہے، سپریم کورٹ اور پاکستان کے بہت سارے ججز، پھر جو ہائی کورٹس ہیں پروونسز کی، وہ بھی بہت اس وقت آرمی کے خلاف نیریٹو دے رہی ہیں، ججمنٹس دے رہی ہیں. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان آرمی اپنی جو کاروائیاں ہیں اسی جوڈیشری سے کروایا کرتی تھی. اس جوڈیشری کو کہا جاتا تھا کہ اس بندے کو پکڑ لو، اس کو جیل میں کر دو، اس کو نااہل قرار دے دو. اب وہی ساری جوڈیشری فوج کے خلاف ہو گئی ہے. تو اب فوج کے لیے ایک ہی آپشن بچا ہے، بلکہ دو آپشن ہیں. یا تو وہ سرنڈر کر لے جوڈیشری کے آگے. اگر وہ سرنڈر نہیں کرنا چاہتی تو پھر وہی جو پاکستان کے پولیٹیکل کمنٹیٹرز کہتے ہیں، ایک اور مارشل لا کسی وقت بھی وہاں پہ آ سکتا ہے، جس میں فوج کانسٹیٹیوشن کو پھر ردی میں پھینک دیں، جس طرح پہلے انہوں نے کئی مارشل لا لگائے اور ردی میں پھینکے، اور پھر وہ کہہ دیں جی کہ یہ جوڈیشری، جج اور یہ جو پولیٹیشنز ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں، ان کو ہم جیلوں میں ڈال دیں گے. تو یہ اب دو ہی آپشنز ہیں. اور دوسرا آپشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی، پاکستان کی فوج کے لیے بھی، پاکستان کے اداروں کے لیے بھی، اس ریجن کے لیے بھی بہت ہی برا آپشن ہے. پہلا آپشن ہی ٹھیک ہے کہ فوج کوئی ہوش کے ناخن لے، وہاں پہ اپنے آپ کو اپنی حدوں کے اندر رکھے، اور سیاست پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ چلنے دیا جائے، سیاستدانوں کو آپس میں چیزوں کو خود سیٹل ہونے دیا، گرو کرنے دیا جائے. آپ کی اسی بات کے حوالے سے کہوں گی کہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو سچ تو ہوتے ہیں لیکن وہ بولنے کے لیے نہیں ہوتے، سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہی ہسٹوریکل فیکٹ ہے پولیٹکس میں خاص طور پہ. چلیے، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف آج کل چین کے دورہ پر ہیں. کیا وہ چین کی ناراضگی کو دور کر سکیں گے، اور کیا چین پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک کا سوال ہے. جی دیکھیے، پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف غالباً 5 روزہ دورہ پہ چین میں اس وقت ہیں، اور انہوں نے آج ہی ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ چین سے میں مدد مانگنے نہیں گیا، کاروبار کی بات کرنے گیا ہوں، اور چینی کمپنیوں سے کاروبار کی بات کروں گا. آپ نے ایک اور اشارہ دیا کہ چین پاکستان سے ناراض ہے. بالکل ناراض ہے، کئی چیزوں پہ ناراض ہے. ایک تو چینی پاکستان میں رہتے ہیں، ان کی سیکیورٹی نہیں ہے. درجنوں چینی اب تک وہاں پہ ٹیررسٹ اٹیکس میں مارے جا چکے ہیں، اور چین اس پہ بہت ناراض ہے پاکستان سے. دوسرا جو سی پیک کا منصوبہ ہے، اس سی پیک کے منصوبے پر چین نے پاکستان میں کافی پیسہ لگایا ہے، اور مزید پیسہ لگانا روک دیا ہے کیونکہ وہ اس کے ریزلٹس نہیں مل رہے، اور پھر اس کے لوگوں کی سیکیورٹی بھی نہیں ہے. اور چین پاکستان کو مزید پیسہ دینے میں بھی ریلیکٹنٹ ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایسا کنواں ہے جس میں جتنا بھی ہم ڈالیں گے وہ اس میں نظر ہی نہیں آئے گا، وہ غائب ہوتا چلا جائے گا. لیکن جو پاکستان اور چین کی جیو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ بھی پرانی ہے، وہ بھی ختم نہیں ہو سکتی. تو اس ساری صورتحال میں چین کی ناراضگی کیا وہ دور کر سکیں گے؟ اب چین ان سے یہی کہے گا، اور وہ پہلے بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کی بات ہم تبھی سنیں گے جب آپ پریکٹیکلی ہمارے لوگوں کو سیکیورٹی دیں، پریکٹیکلی جو کچھ ہم نے پیسہ لگایا اس کی ریکوری کی، یا اس پیسے جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان ایسٹس کو وہاں پہ آپ ایکٹیو کرنے کی بات کریں. تو میرا خیال ہے شہباز شریف اس حوالے سے ان کو بتائیں گے کہ بھئی دیکھیے، ہمارے ہاں تو عمران خان سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کی ہی لڑائی چل رہی ہے، ہمارے ساتھ بھی، فوج کے ساتھ بھی، اور سب کو پتہ ہے کہ فوج ہی پاکستان کو چلاتی ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے جی بالکل چاہیے. اور اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اندر
یہ جو سارا ٹیرر اور یہ سب ہے یہ سب انکلوڈ ہوتا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں آپس میں بہت کو ریلیٹڈ ہیں. تو بیسیکلی چائنا یہ چاہتا ہے کہ کچھ اسٹیبل سچویشن اسے نظر آئے تاکہ وہ کچھ ہوپ فل ہو اپنی انویسٹمنٹ کے حوالے سے. ایک تو وہ بھی ہے اور دوسرا ایک اور فیکٹر بھی ہے. پاکستان آرمی کے اندر بھی فیکشنز کو نئی نہیں بنے, یہ بہت سالوں سے بنے ہوئے ہیں. خاص طور پر جب آصف علی زرداری نے اپنی 2013 کی سرکار میں چین کے ساتھ یہ کیا, سی پیک کا معاہدہ کیا, کام شروع کیا, اس وقت سے ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ کوئی خوش نہیں ہے. پاکستان آرمی کے اندر بھی گروپس ہیں جو کچھ پرو چائنا ہیں, کچھ پرو امریکہ ہیں. سم ٹائم کچھ جو پرو چائنا جرنیل ہوتے ہیں وہ ایک وقت میں پرو امریکہ بھی ہو جاتے ہیں اور ایک ہی وقت میں وہ پرو دونوں کے رہتے ہیں اور ایک ہی وقت میں وہ پرو چائنا پھر ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا فاسٹ چینجنگ وہاں پہ. پرو کا مطلب اگینسٹ نہیں ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں پرو کا مطلب ہے کہ وی آر ناٹ اگینسٹ, لیکن وہاں پہ کچھ اس طرح کا بھی تاثر ہے. ایک تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم پرو ہیں, اگینسٹ نہیں ہیں, لیکن کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں جو اگینسٹ چل رہے ہوتے ہیں. تو چائنا کو یہ بھی کنسرن ہے. اب یہ پاکستان آرمی کے اندر کے جو رفٹس ہیں, جو مسائل ہیں, وہ پاکستان کی ویک پولیٹیکل حکومتیں وہ تو کنٹرول کر نہیں سکتی. پھر یہ امریکہ, چائنا جیسے انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر آتے ہیں جو پاکستان کو پیسہ بھی دے رہے ہیں, وہاں انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, یا ان کو امدادیں دے رہے ہیں, یا ان کے فوجی سامان جاتے ہیں, تو وہ پھر دباؤ ڈالتے ہیں. تو پھر میرا خیال ہے کہ شہباز شریف تھوڑا سا اور واضح کریں گے, جو آلریڈی چائنیز کو پتہ ہے. چائنیز بہت ویل اویئر ہیں پاکستان کے حالات سے, اور اب وہ سب یہی پاکستان سے کہہ رہے ہیں, عرب کنٹریز ہوں, چائنیز ہوں, بھئی پاکستان میں ہم کیسے انویسٹمنٹ کریں. آپ کے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, آپ کے اپنے بزنس مین پاکستان سے پیسہ باہر نکال رہے ہیں, تو ہم اسی صورت میں ہم آپ کے ہاں انویسٹ کریں گے جب پھر آپ ہمیں کوئی بڑے بڑے ایشورنس دیں گے, کوئی ایئرپورٹس ہمارے حوالے کریں گے, کچھ بندرگاہیں ہمیں دیں گے, کچھ اپنے ایسٹس ہمیں لین کریں گے, تو تبھی پھر ہم یہ رسک لیں گے. تو پاکستان از اسٹل ان اکنامک ٹرموائل, ٹرائنگ اٹس بیسٹ ٹو کم آؤٹ آف اٹ, بیکاز شہباز شریف ایٹ لیسٹ ایک بزنس مین ہے, وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, لیکن بہت مشکل ہے. دیز آر لانگ جسے کہ پروسیس, اور اگر پاکستان ان کو حل نہ کر سکا شارٹ ڈیوریشن کے دوران, تو پاکستان از آلریڈی ان ڈیپ ٹربل, ول بی مور ان ٹربل. چلیے جی, اب تھوڑی سی بین الاقوامی صورتحال پر بھی جائزہ لے لیتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی جنگ کے تناظر میں ہمارے ویورز کو بتائیے کہ کیوں امریکہ اسرائیل کے رافع پر اٹیک کو ریڈ لائن قرار نہیں دے رہا. یہ بہت اہم سوال ہے. جی بالکل. امریکہ نے پہلے کہا تھا کہ جی اگر اسرائیل نے اٹیک رافع پہ کیا تو ہم بڑے اپسیٹ ہوں گے, یہ ہوگا فلاں ہوگا, لیکن یہ میں صاف کئی بار کہہ چکا ہوں اور پھر کہتا ہوں, امریکہ یہ سب کچھ پبلک کنزمپشن کے لیے کرتا ہے, انٹرنیشنل پبلک کنزمپشن کے لیے کرتا ہے. امریکہ مکمل طور پر چاہے کوئی بھی سرکار ہو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, اور اس کو کھڑا رہنا بھی چاہیے. میں اس کو بلیم بھی نہیں کرتا. اسرائیل کی اب تک کی جو سروائیول ہے وہاں پہ اور جو مضبوطی ہے وہ امریکہ کی وجہ سے ہے, اور وہ صرف امریکہ کی وجہ کوئی سمپل نہیں ہے. امریکہ اور اسرائیل کا جو آپس میں ریلیشن ہے وہ بہت سٹرانگ ہے. جو بڑے بڑے سینیٹر, کانگریس مین وہ اسرائیل کے سپورٹر ہیں, بہت سارے جوش بیک گراؤنڈ کے ہیں, اور ویسے بھی جوڈا کرسچن جو کلچر ہے وہ ایک کلچر ہے. لیکن دنیا چونکہ ایک گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے اپیرنٹلی, اور اس میں پھر امریکہ کو انٹرنیشنل پبلک کنزمپشن کے لیے کہنا پڑتا ہے. اچھا, اب کئی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا امریکہ اس طرح کی بیان بازی دیتا ہے نتن یاہو کو روکنے کے لیے کہ بھئی ایک حد تک جاؤ, اس سے آگے نہ جاؤ, کیا وہ عربوں کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. عرب بھی پبلک کنزمپشن کے لیے کام کر رہے ہیں. عرب بھی حماس کی ٹیررزم سے بہت تنگ ہے, اور عرب بھی یہ جو فلسطین کے دوسرے جو جہادی گروپ ہیں یا جو ایون فریڈم فائٹر گروپس ہیں وہ ان سے بہت تنگ ہے, اور وہ اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں, پریکٹیکلی بھی, زبانی کلامی بھی. لیکن پھر چونکہ پبلک کنزمپشن ان کو بھی کرنی پڑتی ہے, اپنا عرب پینزم ان کو بھی پلے کرنا پڑتا ہے, تو وہ سامنے دکھاوے کے لیے اسی طرح عرب بولتے ہیں, عرب لیڈرشپ بولتی ہے جس طرح امریکی لیڈرشپ بولتی ہے. ٹیکنالوجی نے بیسیکلی بہت ساری چیزوں کو بہت کمپلیکیٹڈ بھی کمپلیکیٹڈ تو خیر ٹیکنالوجی تو یہاں پہ میرا خیال لاگو نہیں ہوتی. یہاں پہ زیادہ مسئلہ پرانے جو جیو اسٹریٹک ایشوز ہیں ان کا ہے. تو اب اس ساری روشنی میں امریکہ کیوں ریڈ لائن قرار نہیں دے رہا؟ پہلے امریکہ نے نتن یاہو کو وارننگ دی تھی کہ بھئی
رفح میں نہ جاؤ، اب وہ رفح میں چلے گئے۔ امریکہ اس بات کی مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے، ایون صدر بائیڈن نے بھی ریسنٹلی کہا کہ بھئی حماس کا خاتمہ ہونا ضروری ہے، چاہے وہ رفح میں گھسے ہوئے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈیکیشن یہی ہے کہ اسرائیل کو امریکہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی خدا کے لیے ہمیں پبلک کنزمپشن کے لیے تمہاری مخالفت کرنی پڑے گی، یہ بھی کہنا پڑے گا تمہیں اسلحہ نہیں دیں گے اگر تم اس حد تک گئے، لیکن پیچھے سے ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، اور جہاں کہیں کھل کے تمہارا ساتھ دینا ہے وہاں پہ کھل کے بھی دیں گے۔ تو امریکہ کھل کے بھی اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اور پیچھے بھی ساتھ دے رہا ہے پبلک کنزمپشن کے لیے، کبھی وہ کہتا ہے یہ ریڈ لائن ہے، پھر کہتا ہے نہیں یہ ریڈ لائن نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ امریکہ یہ کر رہا ہے اسرائیل کی سپورٹ تو یہ کوئی غلط بھی نہیں ہے، امریکہ کو کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اسرائیل بہت خطرناک جہادیوں کے ارد گرد وہ ہے گرا ہوا، اور یہ جہادی جو ہیں یہ جہادی خود فلسطینیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں، ان کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ جو ابھی 30-35-40 ہزار بیچارہ عام فلسطینی مرا ہے، وہ اصل میں حماس اس کے بنیادی طور پر ریسپانسبل ہے۔ میں یہ بات ہر بار کہتا ہوں اور میں اس پہ کنونس ہوں کہ حماس نے نہ 7 اکتوبر والی گھٹیا حرکت کی ہوتی اور وحشیانہ سیویجری نہ کی ہوتی تو یہ دن آج نہ دیکھنے پڑتے فلسطینیوں کو۔ چلیے جی، آخر میں ہم اپنے دیش کینیڈا کی بات کر لیتے ہیں۔ بینک آف کینیڈا نے انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کا کینیڈا کی اکانومی اور سیاست دونوں پر کیسا اثر ہوگا، کیونکہ اکانومی اور سیاست اس وقت بہت زیادہ گہرے جڑے ہوئے ہیں؟ ایسا ہی ہے جی، دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے آج، جب میں اور آپ یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں 5 جون 2024 کو، تو کینیڈا کے سینٹرل بینک نے انٹرسٹ ریٹ 0.25% کم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ بہت اہم اعلان ہے، کیونکہ یہ اعلان کوئی 2 سالوں بعد سے آیا ہے۔ 2 سالوں سے پہلے، یعنی ابھی کووڈ جب ختم ہو رہا تھا تو انٹرسٹ ریٹ بڑی تیزی سے اوپر بڑھا، کینیڈا کی ہاؤسنگ مارکیٹ پہ بہت بری طرح افیکٹ ہوا، لوگوں کی زندگیوں پہ افیکٹ ہوا، چونکہ یہاں پہ 95% پلس لوگ تو مارگیجز پر رہتے ہیں، اور جو فلی گھر اون کرنے والے لوگ ہیں وہ تو 5-10% ہارڈلی ہوں گے۔ تو اب وہ جو مارگیج ریٹ اوپر سے اوپر چلتا چلا گیا، 2.5-3 سال پہلے مجھے یاد ہے مارگیج 2.5-3% پہ بڑی آسانی سے مل جاتی تھی، بلکہ اس سے بھی کم مل جاتی تھی۔ اب وہ مارگیج پریکٹیکلی بینک میں لینے جائیں تو وہ کوئی 6.5-7% سے کم نہیں ملتی۔ تو جن کی مارگیجز تھیں وہ اگر کوئی 2,000 پے کر رہا تھا مارگیج، اس کی $3,000-3,500 ہوگی، تو اس کا جو اس کی زندگی متاثر ہوئی، اس گھرانے کی سسٹم اینڈ سرکل جو ہے، جو پورا کا پورا ایک معاشی انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہمارے سیاسی انفراسٹرکچر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ بھی جڑا ہوا ہے، لیکن اس میں یہ ہوا کہ جس کی مارگیج بڑھی وہ بھی پرابلم میں آیا، اس کی عام زندگی کے مسائل بڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤسنگ کی یہاں پہ شدید کمی ہے، چونکہ بہت بڑی تعداد میں ٹروڈو صاحب نے منگوائے اپنی سرکاروں کے دوران امیگرنٹس یہاں پہ۔ ہماری آبادی، مجھے یاد ہے جب ٹروڈو صاحب پرائم منسٹر بنے تھے 2015 میں، تو اس وقت شاید کوئی 36+ ملین تھی، آج وہ 41+ ملین ہے۔ تو ہاؤسنگ بھی اسی رفتار سے 4-5 ملین لوگ آ چکے ہیں، تو بڑی مطلب ہاؤسنگ کی ریکوائرمنٹ بڑھنی ہے، ہاؤسز تو اس طرح نہیں بنے، تو اس سے کیا ہوا، کرائے بڑھ گئے، لوگ بیچارے جو کرائے پہ رہ رہے ہیں، جو گھر خریدنا افورڈ نہیں کرتے، ان کی بیسمنٹس میں سن رہا ہوں جو پہلے ٹروڈو سے پہلے $1,200-1,300 مہینے کی ہوتی تھی، وہ آج $2,500 مہینے سے زیادہ اس کا رینٹ ہے۔ تو سچویشن بڑی ڈائر چلی آ رہی ہے۔ کینیڈا کی اوور آل اکانومی بھی نیچے گئی، پولیٹیکل حالات بھی نیچے گئے، ٹروڈو کی اپنی مقبولیت میں کافی شدید کمی واقع ہوئی ہے۔ تو اس ساری فضا میں اب جو بینک آف کینیڈا نے آج اتنے 2.5 سالوں بعد غالباً انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنے کا اعلان کیا، ابھی تو 0.25% نیچے لائے ہیں، تو یہ ایک ہوا کا جھونکا ہے کینیڈینز کے لیے۔ وہ بیچارے اب اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ تھوڑا اور انٹرسٹ ریٹ آئے، وہ تو بریدنگ اسپیس، ہاں وہ تو یہاں تک ان کی خواہش ہے کہ کوئی ایٹ لیسٹ 2% تک انٹرسٹ ریٹ نیچے گرے۔ اچھا، جب وہ 2% تک انٹرسٹ ریٹ نیچے گرے گا، پھر ایک دم ہاؤسنگ پرائزز وہ بہت ہائی ہو جائیں گی، چونکہ ہر کوئی لینے کے قابل ہو جائے گا۔ تو وہ پھر پرانا سین جو 3 سال پہلے تھا کہ کوئی ایک اپنا گھر 7 لاکھ کا بیچنا چاہ رہا ہے ٹاؤن ہاؤس، تو وہ 1 ملین میں جا کے بکتا تھا۔
اب وہ والی فضا ہو جائے گی. تو کینیڈا میں پولیٹیکل چینج تو ظاہر ہے 2025 میں الیکشن کے بعد ہی آئے گی, اگر کوئی آئی, اگر ٹروڈو صاحب ہار گئے تو پھر اس کے بعد بھی جو اب تک کا میس ہے, اکنامک, پولیٹیکل, سوشل میس ہے, وہ اگر کنزرویٹوز آ گئے وہ آئیں گے, اگر وہ جیتے 1.5 سال کے بعد جو الیکشن ہوگا اس کے بعد اگر وہ آئے تو وہ پتہ نہیں آسانی سے کر پائیں گے انڈو جتنی غلط پالیسیاں ٹروڈو صاحب نے یہاں پہ نافذ کر رکھی ہیں. تو کینیڈا میں چیزیں جو ہیں فکس ہونے والی کوئی آسان کام نہیں ہے. اٹس اے لانگ روڈ ناؤ. بہت سی چیزیں ifs اینڈ بٹس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں دنیا میں, اور اس میں ہم کینیڈینز بھی شامل ہیں. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون, پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.